عداوت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین جمعہ، شاہی جامع مسجد اٹاوہ، حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی کے لائق ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، رب العرش العظیم ہے، رب السماوات والارض ہے، اور علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو بالعموم تمام پیغمبروں پر، اور بالخصوص رحمت للعالمین سید الثقلین امام الانس والجن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج جمعہ کا دن ہے اور نئے سال کی ابتدا ہے۔ نئے سال کی ابتدا انگلش مہینے کے اعتبار سے ہے۔ ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی اس جمعے کے دن سے شروع ہونے والے اس نئے سال کو ہمارے ملک کے لیے، ہمارے دیش کے لیے اور ہماری پوری ہندوستانی قوم کے لیے، سارے دیش واسیوں کے لیے امن و شانتی کا سال بنائے، سکون کا سال بنائے، اور اس سال میں ہمارے تمام دیش واسیوں کو راحت اور سکون کی سانس لینے کو ملے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ رات میں تقریباً 11:30-12 بجے تک میں فیس بک کی دنیا میں تھا اور دیکھ رہا تھا۔ یقیناً یہ ہمارے لیے اور ہم مسلم قوم کے لیے یہ بہت ہی مایوس کن بات ہے کہ رات کے 11:59 تک وہ انتظار کریں، اور جیسے ہی رات کا 12 بجے پھر وہ ناچ و گانے میں مصروف ہو جائیں اور لوگوں کو ہیپی نیو ایئر کی بشارتیں دیں، اور ساتھ ہی میں شراب کا دور چلے۔ اور اس چیز میں مسلم قوم کسی سے پیچھے نہ ہو، تو یہ ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی اور ہماری قوم کے لیے انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ دلی گورنمنٹ کو رات کے 11 بجے سے کرفیو لگانا پڑا کہ نئے سال کی جشن میں لوگ سڑکوں پر اس حد تک شراب کے نشے میں دھت ہو کر نہ نکلیں کہ اس سے کووڈ-19 کو یا کورونا کو پھر سے جھیلنا پڑے ہمیں۔ اسلام، جو میں نے کبھی اپنے خطبے میں کہا تھا کہ اسلام ازم نہیں ہے، مذہب ہے، اپنے اندر ایک باؤنڈری، ایک تحدید متعین کرتا ہے، اور بار بار یہ کہتا ہے کہ فلا تعتدوها، حد سے تجاوز مت کرنا، تمہاری ایک لمٹ ہے۔
شراب یہ کوئی برائیوں میں معمولی برائی نہیں ہے کہ ہلکی پھلکی برائی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برائی کو ام الخبائث کہا ہے۔ ام الخبائث، تمام گندی اور بری چیزوں کی جڑ، تمام گناہوں کی جڑ کہا ہے اس کو۔ یہ معمولی برائی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شراب کی حرمت کا اعلان نہیں کر رہے تھے۔ جانتے تھے یہ شراب جو عرب کی گھٹی میں اور ان کی رگ رگ میں بسی اور پروان چڑھی ہے، اتنی آسانی سے یہ قوم چھوڑنے والی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق نے کئی مرتبہ کہا اللہ کے رسول اس کی حرمت کا آپ اعلان کر دیجئے، اس کو حرام کر دیجئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کی بات اتنی جلدی نہیں مانی۔ مختلف ادوار میں شراب کے بارے میں الگ الگ حکم نازل ہوتا رہا۔ جب آپ مکے میں تھے تو شراب کے سلسلے میں پہلی آیت یہ تھی، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ یہ مکی آیت ہے جو مکے میں نازل ہوئی۔ اس میں شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کی برائی کی طرف ایک اشارہ کر دیا گیا ہے۔ لوگو، جو تم پھل کھاتے ہو ان پھلوں میں کھجور اور انگور بھی شامل ہیں۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، نخل کھجور کو کہتے ہیں، اور عنب انگور کو۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، جو پھل تم کھاتے ہو ان میں سے کھجور بھی ہیں اور انگور بھی ہیں۔ ان کھجور اور انگوروں کو تتخذون منہ سکرن، جن سے تم نشہ بناتے ہو۔ عرب کے اندر کھجور کو نچوڑ کر اور انگور کا رس نچوڑ کر اس سے شراب بنائی جاتی تھی۔ جو کی بھی شراب بنتی تھی، 5-6 چیزوں کی شراب بنتی تھی۔ بخاری شریف کے اندر کن کن چیزوں سے شراب بنتی تھی وہ پوری چیزیں، پوری لسٹ ملے گی آپ کو، لیکن قرآن کی ان آیتوں نے 2 پھلوں کا ذکر کیا ہے، کھجور اور انگور کے رس کو نچوڑ کر جو تم تتخذون منہ سکرن، نشہ بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور ان سے پاکیزہ رزق بھی حاصل کرتے ہو۔ خوبصورت اچھا رزق۔ دیکھیے، کھجور اور انگور کو ایسے ہی کھایا جائے تو یہ رزق حسن ہے، اچھا رزق ہے، لیکن جب سکر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا تو اس کے ساتھ لفظ حسن نہیں لگایا۔ آپ دیکھیے، تتخذون منہ سکرن، حسنا نہیں کہا، تتخذون منہ سکرن ورزقا حسنا، اور رزق حسن، یعنی نشہ بناتے ہو، یہ نشہ ہے، رزق تو ہے لیکن رزق حسن نہیں ہے۔ لیکن جب تم کھجور کو ایسے ہی کھاؤ یا دودھ میں گھول کر کھاؤ اور انگور ایسے ہی کھاؤ تو یہ رزق حسن ہے، تمہاری صحت اور تمہاری تندرستی کی ضامن ہے۔ یہاں اشارہ کر دیا ہے، صرف مکے میں اشارہ کیا گیا ہے، یہ جو نشہ استعمال کرتے ہو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن حضرت عمر فاروق کے مشورے کے باوجود ابھی حرام کا اعلان نہیں کیا جا رہا ہے، کیونکہ جانتے ہیں پہلے ان کے دل کو ہم دیکھیں، قرآن کی اس آیت کے بعد یہ کتنے % چھوڑتے ہیں، لیکن ابھی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا اس لیے خاموش تھے، پیتے تھے، چلتا تھا دور۔ اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جب پہنچتے ہیں، جب مدینہ پہنچے تو شراب کا دور، اب مکے سے مہاجرین بھی شراب پیتے تھے اور مدینے کے انصاری بھی، چھوٹتی نہیں تھی۔ اس لیے قرآن کی کریم کی دوسری آیت شراب کے تعلق سے نازل ہوتی ہے، وہ مدینہ میں نازل ہوتی ہے۔ وہ مدینہ میں یوں نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ قل،
تو آپ فرما دیجئے شراب اور جوئے کے بارے میں، دونوں کے بارے میں ان لوگوں کو کہہ دیجئے اسمہا کبیر، کہ ان دونوں کا گناہ بڑا ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لیکن شراب کے اندر اور جوئے کے اندر کچھ پروفٹ بھی ہے، کچھ فائدہ بھی ہے، کچھ انسانوں کے لیے نفع بھی ہے۔ لیجئے، شراب کے اندر نفع، جوئے کے اندر نفع، لیکن عرب کی ہسٹری کو دھیان رکھنا پڑے گا۔ ہم اپنے موجودہ چیز کو سامنے نہ رکھیں کہ مولانا صاحب نے تو کہہ دیا شراب میں بھی نفع ہے۔ عرب کے اندر شراب کس لیے پیتے تھے لوگ، ان کے مقصد کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ایسے کسی کو روپیہ پیسہ دینے میں، کسی کی غریب کی مدد کرنے میں ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ اتنا پیسہ، اتنا رقم چلی جائے گی، ہم خود غریب ہیں، ہم خود نہیں کماتے۔ شراب وہ اس لیے پیتے تھے کہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر وہ غریبوں میں اپنا مال لٹا دیں، وہ لوگوں کو اپنا پیسہ دے دیں، وہ لوگوں کو اپنا گھر مکان دے دیں، لوگوں کو اپنی زمین و جائیداد دے دیں۔ وہ جوا بھی اس مقصد سے کھیلا کرتے تھے کہ کسی غریب سے جوا کھیلتے کھیلتے ہم اپنی رقم ہار جائیں تو کم سے کم غریب کو فائدہ ہو جائے، ایسے دیں گے تو تکلیف ہوگی لیکن جوئے میں ہار جائیں تو تکلیف نہیں ہوگی، چلو ہار گئے ہیں ہم، اپنی رقم تو ہار گئے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا، شراب پینے کا اور جوا کھیلنے کا، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ تو کہا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، شراب اور جوئے یہ دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن منافع للناس، لیکن لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے اس کے اندر، لیکن اسمہا اکبر من نفعہما، ان دونوں کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے، اور جس چیز کے اندر نقصان زیادہ ہو اور نفع کم ہو اسلام کی نظر میں وہ چیز حرام کہلاتی ہے۔ جس میں نقصان زیادہ ہو اور نفع کم ہو وہ حرام ہے۔ یہ قرآن کی شراب کے سلسلے میں دوسری آیت نازل ہوتی ہے، ابھی بھی حرمت کا اعلان نہیں ہوتا ہے۔ مدینہ کا دور ہے، ایک انصاری صحابی چند صحابہ کی دعوت کر دیتے ہیں کھانے کی، جس میں حضرت علی بھی شامل ہیں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اور چند صحابہ کی دعوت کر دیتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلتا ہے، کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلتا ہے۔ اس انصاری صحابی نے شراب بھی پلائی لوگوں کو، شراب کا دور چلا، شراب کی بھی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا اس لیے شراب کا دور چلا۔ شراب پینے کے بعد نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اس نماز کے بارے میں پتہ نہیں چلا یا تو وہ مغرب کی نماز تھی یا عشاء کی، مغرب کی نماز تھی یا عشاء کی۔ بہرحال شراب پینے کے بعد اب صحابہ نشے میں آ گئے، اسی دور میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے، غالباً عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز پڑھاتے پڑھاتے قرآن کی اس آیت تک تو وہ صحیح چلتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں تک تو انہوں نے صحیح پڑھایا۔ اس کے بعد جب قرآن کی سورت شروع کرتے ہیں تو انہوں نے سورہ کافرون کی تلاوت کی، اور سورہ کافرون کی تلاوت میں وہ بہک گئے، نشے میں تھے، اس کو غلط پڑھنے لگے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، قرآن کی آیت کی جگہ انہوں نے یہ پڑھ دیا قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون۔ ترجمہ یہ ہوا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، میں ان خداؤں کو نہیں پوجتا جن کو تم پوجتے ہو۔ ترجمہ یہ ہوا، لیکن انہوں نے شراب کے نشے میں دھت ہو کر یہ آیت پڑھ دی قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون، اے کافرو ہم بھی ان خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو، ہم بھی ان خداؤں کو پوجتے ہیں جن کو تم پوجتے ہو۔ اللہ کر کے کسی طرح یہ نماز ختم ہو گئی، لیکن یہاں نماز ختم ہوئی، وہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تب تم نماز مت پڑھا کرو، حتی تعلموا ما تقولون، اور اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک کہ تمہیں معلوم
معلوم نہ ہو جائے کہ تمہارے منہ سے کیا نکل رہا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جب تک تم ان چیزوں کو سمجھنے نہ لگو تب تک تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ سٹارٹنگ ہے ابھی لیکن ان حالات کے باوجود قرآن غلط پڑھا جانے لگا، اس کے باوجود جناب محمد رسول اللہ شراب کی حرمت کا اعلان نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اتنے دل دادا تھے عرب کے لوگ شراب کے۔ ابھی اگر شراب کی حرمت کا اعلان کر دیں گے تو کہیں یہ پلٹ نہ جائیں، کہیں دین ہی نہ چھوڑ دیں، کہیں بڑی مشکل سے ایمان لائیں، کہیں ایمان سے دور ہی نہ ہو جائیں۔ اس لیے ابھی ایک باؤنڈیشن لگا دی کہ تم شراب پیو لیکن جب نشے میں ہوا کرو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو، نماز مت پڑھا کرو، یہاں تک کہ جب تم جو بول رہے ہو وہ تم سمجھنے نہ لگو، جو تمہارے منہ سے نکل رہا ہے اس کو تم سمجھنے نہ لگو، اس وقت تک تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں علم ہو جائے کہ کیا تمہارے منہ سے نکل رہا ہے، تب تم نماز کے لیے جاؤ۔ لیجئے، شراب کے دل دادا کی وجہ سے اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا کہ نماز چھوڑ دو لیکن نشے میں مت جاؤ، کیونکہ نماز چھوڑ دینا گناہ ہے، لیکن نشے کی حالت میں قرآن کو بدل دینا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ جماعت ترک ہو رہی ہے تو کر دو، لیکن تم جو ہے نشے کی حالت میں جب ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔